لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم کسی ایک بدی کو چھوڑ دو، آپ لوگ کم از کم اپنے آپ پہ اتنی مہربانی کرو کہ یہ چیز آپ جان جائیں اور کہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ بدی کو چھوڑ دیں اور کہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، تو پھر آپ کو نیکی مل جائے گی۔ آپ لوگ اپنے آپ کے لیے دعا کروا لیں تو نیکی مل جائے گی، آپ اپنے اچھے انجام کی توقع کریں تو آپ کو نیکی مل جائے گی اور غفلت ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے، اور جہاں لوگ گا گا کر رزق کماتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے، اور ہر علاقے میں ولی اللہ ہوتا ہے، ہر بد علاقے میں بھی ولی اللہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایک آدھ لال نکالتا رہتا ہے۔ جو لوگ بدی کے علاقے میں ہوتے ہیں تو اللہ ان میں سے اچھے لوگ نکالتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر ہی وہ کہتا ہے کہ تو یہاں کدھر آ گیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ سارے آگے ہیں تو میں بھی ادھر آ گیا، تو بزرگ اسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارے ہی بد نصیب ہیں، لیکن تو نیک دادے کا پوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی اولاد ہے، اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو وہ ہے، تو یہاں کدھر آ گیا؟ یہ تو بیچارے سارے بد نصیب ہیں، یہاں تیرا کام نہیں ہے، تو چل دوڑ، تیرا وہ کام ہے۔ تو وہ اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کرا دیتے ہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ فیض کہاں سے ملا ہے؟ تو وہ آگے سے بتاتا ہے کہ مجھے وہاں گانے والے علاقے سے یہ سب فیض ملا ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لو، مجھے تو وہاں سے یہ سب ملا ہے، اور دینے والے نے مجھے وہاں سے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دینے والا وہاں جا کر بھی دے دیتا ہے۔ آج آپ اس محفل کی بدولت اپنے آپ کو آپ ہی دینے والے بن جاؤ۔ آپ لوگ اپنی ایک بدی سے دل میں سچی توبہ کر لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اس بدی کو چھوڑتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ توبہ کر لی ہے کہ ہم نے ایک بدی یہ چھوڑ دی ہے جو آپ میں غلطی سے موجود رہ گئی تھی، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کر لو۔ آپ لوگ اس کا اعلان بے شک نہ کرو، لیکن دل میں تو تہیہ کر لو، میں آپ لوگوں سے بڑا پکا وعدہ لے رہا ہوں۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن میں دعا کروں گا کہ آپ کو اس پر عمل درآمد کرنے کی طاقت ملے، اور یہ دعا کروں گا کہ آپ کو عافیت ملے۔ اگر آپ نے بدی کو نہ چھوڑا تو خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولادیں بھی وہ بدی نہ کر دیں، اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ کس کی خاطر نیکی کرنی ہے؟ اپنی اولاد کی خاطر نیکی کرنی ہے، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو نیک سمجھے اور آپ کے خوف سے نیک رہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے اور وہ آپ کی وجہ سے نیک رہے، لہذا آپ نے اپنے آپ کو اس لیے نیک بنانا ہے۔ اگر آپ اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ بابا آپ تو خود جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو بیٹا اپنے باپ کو کھا جائے گا۔ تو آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ اولاد کا بھی خوف ہونا چاہیے، ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں اور بدی نہ کریں۔ تو لوگ اس لیے بھی گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میری اولاد بھی گناہ کرے گی، تو پھر آپ اپنی اولاد کو کس منہ سے روکیں گے کہ آپ گناہ نہ کرو؟ بلکہ آپ تو اولاد کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ کہیں گے بابا ہم نے تو وہی کیا ہے جو آپ خود کرتے تھے، اب آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے، پھر تو آپ اسے اڑا کے رکھ دیں گے۔ اڑا کے جلا کے خاک نہ کر دو تو داغ نام نہیں، لہذا بدی نہیں کرنی ہے۔ بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا، اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ اپنے جسم کو روکو، نفس کو روکو کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ پھر اگر ایک خواہش آ گئی تو آپ نے خواہش کو روکا، بلکہ اس کے برعکس چل پڑے، تو اس سے آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ خواہش نفس کو روکنا، ترک کرنا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ عرفان کی طاقت ہے۔ ایک آدمی مرغن غذا کھا رہا تھا، اس کے بزرگ وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم تو تجھے ترک کی بات کرتے ہیں اور تجھے کیا کھا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آج نفس نے کہا ہے کہ مرغا نہیں کھانا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آج تجھے کھلا کر چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے نفس کی مخالفت کرنی تھی، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا کہ نفس کی مخالفت شروع کر دو، بلکہ آپ اپنے نفس کو روکو۔ جب وہ آپ کو بدی کے قریب لے جائے تو آپ اس وقت اس کو روکو، اللہ راضی ہو جائے گا۔
ایک پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ بدی کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے باز رہے، تو اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ خدا تو بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ مکر و فریب کرو گے تو وہ تو پھر اللہ ہے۔ واللہ خیر الماکرین، وہ تو آپ کی تدبیروں کو اڑا کے رکھ دے گا۔ وہ غار پر ایسا جالا بنائے گا کہ ساری دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے، اور ساری بات وہیں تو تھی، اور وہ کمزور جالا اللہ تعالیٰ نے قوی دلیل بنا کر کھڑا کر دیا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دانائی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرمائی جائے، سرکار معافی دے دیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا اور میری حیثیت ہی کیا تھی۔ اب آپ دعا کریں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کیا ہے؟ آپ کہیں کہ آج تک کیے جانے والے یا ہونے والے یا سرزد ہونے والے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم تیرے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، اس کا شعور عطا فرما، اس راستے کے ساتھی عطا فرما، اور اس راستے کی دستک دینے والوں، آواز لگانے والوں، صدا دینے والوں کا ساتھ دینے اور اطاعت کرنے کا ہمیں حوصلہ دے، جرت و ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام کے کام آئے، ہماری زندگی وطن کے کام آئے۔ یا اللہ ہمیں اس کام میں لگا جس سے تو راضی اور تیرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں خواہش کے دل فریب جال سے بچا، اور ہمیں ایسے خیال سے بچا دے تاکہ ہم اس خوبصورت جال سے نجات پا سکیں۔ یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما، یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہی ہمیں بچا، ہم نے اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما، رحم کرنے والے مہربان اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ماضی سے ہمیں معافی دے، یا اللہ ہمیں اچھا مستقبل دے، اور ہمیں نیک سنگت دے، نیک خیالات دے۔ یا اللہ خیال کی ہماری دنیا آباد فرما، یا اللہ ہمارے حال کی دنیا بھی آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال بھی دے اور بے شمار دے، آمین۔